السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لائن، میں ہوں فیصل رحمان پروگرام۔ ناظرین سا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہلیری کلنٹن صاحبہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچی۔ اس سے قبل وہ افغانستان میں تھیں جہاں حامد کرزئی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ جو پورے کا پورا ایک آپریشن لانچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے شاید نارتھ وزیرستان میں، اور اس سے پہلے حقانی نیٹ ورک پہ ود ان دی پاکستان ایریا، اس کے بعد بارڈرنگ ایریا، اور پھر افغانستان میں جو اس کا ایریا اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ وہ پاکستان آئیں گی، کیا عزائم ہیں، کیا توقعات ہیں؟ آج ہی فارمیشن کمانڈرز کی اور کور کمانڈرز کانفرنس کی بھی جنرل کیانی کی زیر صدارت راولپنڈی میں میٹنگ ہوئی، اہم فیصلے ڈیفینیٹلی کیے گئے۔ لیکن جنرل کیانی صاحب کی طرف سے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس پہ امریکہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، خاص کر کے وزیرستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ کوئی عراق یا افغانستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، اور ہم ہر قیمت پہ پاکستان کی عزت پہ اور غیرت پہ اس دفعہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور اس کا سارے کا سارا انہوں نے جو پورا سلسلہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ جو ہوگا وہ پارلیمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، اور اکارڈنگلی ویل ڈو۔ یہ ساری کی ساری سچویشن، اب یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن ٹروپس ہیں، جو نیٹو کے فورسز ہیں، جو ایساف ہے، وہ سب کے سب مل کر کے ایک 2-3 دن پہلے سے انہوں نے ایک اوفینسو لانچ کیا ہوا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف۔ اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی جانب سے؟ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ جی غالباً پاکستان کی فوج بھی شامل ہو جائے گی اس طرف سے، اور اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا پرابلم کو۔ دوسری طرف یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی پاکستان نے وی ہیو ڈن انف، نو مور، ناؤ دیٹ انف ہیز بین ڈن اینڈ نو مور کی پالیسی پاکستان اختیار کرے گا، یا پھر پاکستانی قیادت ایک دفعہ پھر بیٹھ جائے گی اور تمام کی تمام باتیں مان لی جائیں گی، اور ڈرون اٹیکس بھی ہوں گے اور کوئی سرجیکل اسٹرائک بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا شاید بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو۔ آج اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی، اس کے بعد مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں گا۔ ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ناظرین سے کہ میں نے کہا کہ پروگرام میں بات کریں گے ہم ہلیری کلنٹن کے دورہ پاکستان، یہ 2 دن کا دورہ ہوگا جس میں کافی اہم امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی اور کچھ فیصلے کیے جائیں گے، خاص کر کے اس آپریشن کے حوالے سے جس کی بات کی جا رہی ہے شمالی وزیرستان میں۔ ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ امریکن فورسز نے کچھ دھکیلنا شروع کیا حقانی نیٹ ورک کے خلاف، 3 دن سے ایک ان کی اوفینسو جاری ہے۔ اب کیا پاکستان کی جانب سے ہوگا کیا؟ کیونکہ ہلیری کلنٹن نے آنے سے پہلے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ پاکستان میں غالباً سیف ہیونز ہیں، حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کو ان کو ایریڈیکیٹ ایلیمنیٹ کرنا ہوگا۔ ٹون کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی قدرے سخت تھی جب ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے بات چیت کی حامد کرزئی سے۔ اب ایگزیکٹلی ہوگا کیا، فوج کا کیا موقف ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہی فارمیشن کمانڈرز کی اور کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی راولپنڈی میں، اس میں کس قسم کے فیصلے کیے گئے، لیکن ایک چیز فوج کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ نظر آئی ہے کہ نو مور، مطلب انف ہیز بین ڈن، انف ڈیمیج ہیز بین ڈن ٹو پاکستان، اور فوج اب مزید برداشت نہیں کرے گی، اب امریکہ کو کچھ اور اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ آج کے مہمانوں کا تعارف، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے۔ شاہ صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب۔ طارق عظیم صاحب مسلم لیگ کاف آزاد گروپ کے بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں، بہت بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا بھی۔ اور ان کے ساتھ فوزیہ وہاب صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ بہت بہت شکریہ فوزیہ آپ کا بھی پروگرام میں تشریف آورے گا۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کلنٹن آ رہی ہیں پاکستان اور کچھ ایجنڈا ہے تگڑا، فوج نے ایک اندیا دے دیا ہے، حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے، اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہماری یا میری آنکھ دیکھ رہی ہے یا جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہلیری کلنٹن کا یہ دورہ پچھلے ماضی کے تمام دوروں سے بڑی دفعہ آ چکی ہیں۔ ان کا تو یہ کابل گھر ہے، ان کا ایک وہ اسٹیٹ ہے ان کی، پچھلے تمام دوروں سے سب سے زیادہ اگر کوئی امپارٹنٹ دورہ، اور جس میں یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ یعنی یہ بہت سپارکنگ اس کا دورہ ہے، اور صرف یہ اس کا اکیلا دورہ نہیں ہے، اس کے ساتھ امپارٹنٹ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی امریکہ کی، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کا آنا ڈائریکٹ، جس طرح ابھی آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا ہے، کرزئی صاحب کے پاس جانا، اس سے گفتگو کرنا اور وہاں پریس کرنا، اور وہ گفتگو پھر جس انداز سے کی گئی اور جس لہجے میں کی گئی، اور پچھلے تمام اگر امریکن ہم ان کے اوباما پریزیڈنٹ صاحب سے لے کے ان کے باقی تمام
جو ملٹری کے یا CIA کے سربراہان یا جو چلے گئے ہیں موصوف ان کے جی، تو اس کی اگر روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ دورہ بڑا امپارٹنٹ ہے مطلب یہ. اور پھر اس دورے کو آپ نے ایسے بھی دیکھنا ہوگا، یا میں جیسا پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دورے سے آنے سے پہلے ہی ہندوستان کا کابل کے ساتھ ایک پیکٹ اور ہندوستان کی آرم فورسز کا بھی وہاں جانا، اور اس بارڈر پر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اب جہاں پہ علی صاحب نے بڑا سخت جو ہے برکت موقف آیا ہے کہ وہ حقانی گروپ یا جو بھی ملیٹنٹ یا جن کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جی وہ بارڈر کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں، کوئی جو ہے نہ لحاظ ہے نہ کچھ. اب اس کو اگر آپ ودن کاما دیکھیں یا تھوڑا ڈیپتھ میں دیکھیں تو مجھے یہ بڑے خدشات ہیں اس بات کی. شاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چیف آف آرمی صاحب جنرل کیانی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے لیے بہت پرابلمز ہوں گی، 10 گنا زیادہ مشکل ہوگا پاکستان میں اگر وہ گھستے ہیں سارا کچھ. کل بھی یہاں پہ ایک فاٹا کے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں، یہ بھی کہیں کہ پورا فاٹا ڈیفینڈ کرے گا، بڑا پروموٹ. لیکن انہوں نے اس چیز کو رد نہیں کیا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، آ بھی سکتے ہیں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ میں وریڈ ہوں یہ کہ ان کا یہ بالکل یہ بات ہے. اگر کیانی صاحب نے کہی ہے تو یہ چلو ان کی ڈیوٹی میں ہوگا یہ بات کہنا. اور پھر کچھ کیانی صاحب اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بی بی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اب ان دی کنٹرول آف پاکستان آرم فورسز ہے یک وقت، دونوں سبجیکٹ ان کے پاس ہے. اور میں اس کو بھی ذرا سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ فارن پالیسی جب پولیٹیکل پاور کے ہاتھ سے یا اس کے ڈیسک سے سلپ ہو کر کہیں اور چلی جائے وہ اور خطرناک بات ہوتی ہے. ٹھیک، اس میں فیصلے ابرپٹ ہوں گے. سر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ دس از دا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، بیکاز 10 سال ہے، وڈرال کی بات ہے، فرانسیسی ٹروپس نے نکلنا شروع کر دیا، دیگر یورپی ممالک جو ان کے نیٹو لائن سے وہ بھی جا رہے ہیں. امریکہ لانگ ٹرم جائے گا لیکن 2014 کی بات آتی ہے اور کہہ رہے ہیں جی بس اب دس از دی اینڈ گیم ناؤ. ڈو یو تھنک دس از دی ایکچوئل فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، کریک ڈاؤن آن حقانی نیٹ ورک؟ دیکھیں ابھی جو ریسنٹ حالات اور واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں یہ کس بیک ڈراپ میں ہیں؟ بیک ڈراپ یہ ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم 2014 میں افغانستان سے چلے جائیں گے. ٹھیک، اس بیک ڈراپ میں ہے کہ اگلے سال امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں بھی جو آپ کے ہے افغانستان کے حالات، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی فورسز وہاں سے ڈرا ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا بہت اثر پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوئے جو ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہ جب وہاں سے فورسز نکل جائیں گی تو اس کے بعد وہاں پہ کیا حالات بنیں گے، اس کا ویکیوم جو ہے اس کو کیسے فل کیا جائے گا. وہاں پہ ایریا آف انفلوئنس آپ کہہ لیں کہ کس کا انفلوئنس وہاں پہ ہوگا، کیا انڈیا اپنا وہاں پہ جمانا چاہے گا اپنا انفلوئنس؟ ٹھیک ہے جی، پاکستان ہے، اب تو چائنا بھی وہاں پہ ایک امپورٹنٹ پلیئر بن گیا ہے، ساؤتھ میں ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھی وہاں پہ انفلوئنس ہو. پاکستان اب یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہم اس سے نکل چکے ہیں. ہم نے کبھی وہ ایک آدھ دفعہ بات ہوئی ہے اس کے بارے میں، بٹ ہم اس کو نو لانگر پرسو نہیں ہم کرتے، کیونکہ وجہ صرف سیدھی سی وجہ ہے کہ جو رشین جب وہاں پہ تھے تو ایک حالات اور تھے. اب رشین چلے گئے جی 12 فروری 1989 کو جو لاسٹ، تو اس کے بعد وہاں سے حالات چینج ہو گئے. ساری دنیا سے جو فائٹر لائے گئے تھے مجاہدین، جو ان کے سن جو تھے اس وقت سب ان کو فیوریٹ تھے اسی امریکہ کے برطانیہ کے سب کے، وہ سب کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے اور ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے کہ ہم نے کسی نے نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں تو بعد میں کیا حالات ہو گئے. ہمارے ہاں جناب 30 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ان کے ریفیوجیز یہاں پہ آ گئے. ان کو وہاں سے ملنا کچھ نہیں تھا، سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا افغانستان، ان کو لامالا انہوں نے یہاں پہ آنا تھا. تو یہ حالات اس وقت بنے تھے. اب نہیں ہم چاہتے کہ 2014 میں اسی قسم کے حالات دوبارہ وہاں پہ ہو. لیکن سر ایک چیز سر صاحب، اس وقت جب وہ گیا تھا کافی ساری چیزیں پاکستان کی کنٹرول میں تھیں، ISI کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. اب سلسلے کافی بہت فیکشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں، طالبان کے اندر فیکشنز ڈیولپ ہو گئے ہیں. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، آپ کے ملن صاحب کہتے ہیں جناب کہ اپنے جانے سے پہلے سارا مدعا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا، اپنی انہوں نے جو میڈل لے کے گئے ہار کا، جو شکست کا، وہ ہمارے ذمہ ڈال دیا کیونکہ یہ سپورٹ کرتے تو لہٰذا یہ. سر اب لگ رہا ہے یہ کہ انڈیا کی جناب فوجیں ٹرین کریں گی، اسکولز وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ ان کا وہ تعمیر، سڑکیں، نظام، انفراسٹرکچر، پیسہ، فنڈنگ، تو انڈیا کا ایک بہت بڑھتا ہوا انفلوئنس نظر ہے جو کہ کسی بھی صورت ISI کو قابل قبول نہیں ہے. سر یہ لانگ ٹرم کیا ایک
ٹینشن ایریا ہی رہے گا اور چائنا کا کنسرن اپنی جگہ پہ. دیکھیں ٹینشن ایریا تب رہے گا کہ وہاں پہ اگر سٹیبلٹی نہیں آتی, وہاں پہ اگر امن قائم نہیں ہوتا, سینٹرل حکومت مضبوط نہیں ہوتی, تو یس پھر وار لارڈز وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ڈرگ بیرنز ہیں وہی سارے کے سارے ہوں گے. اور اب اس دفعہ زیادہ خطرناک ہوگی. میں آپ کو ایک بتاتا چلوں, اس وقت اس سال قریباً 8 بلین سے لے کے 13 بلین ڈالر امریکہ خرچ کرے گا ان کی فورسز کو ٹرین کرنے کے لیے. ٹوٹل اگر جی ڈی پی دیکھیں آپ کا ان کا افغانستان کا, جب یہ چلے جائیں گے وہاں سے اور ان کا یہ فنڈنگ نہیں رہے گی تو آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی پیسہ ویسا نہیں ہوگا ان کا. تو اس میں اب ان کو یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ان کے وار لارڈز ہیں وہاں پہ اب اس دفعہ ان کو ٹرین ہوئے لوگ مل جائیں گے, بنی بنائی فوجیں ہوں گی ہر بندے کے پاس. فوج دوبارہ شامل ہو جائے گی تو وہ دوبارہ سیکشن بن جائیں گے ان کے. اور اس دفعہ پچھلی دفعہ تو تھے نا کہ آئی مین ریگ ٹیگ آرمی تھی ان کی, اب اس دفعہ تو ٹرینڈ ہوں گے, امریکن اکوپڈ ہوں گے سارے کے سارے. تو کین یو امیجن کہ وہ سارے کے سارے ان کے پاس چلے جائیں تو کس قسم کی گخانہ جنگی وہاں پہ ہو سکتی ہے, جو پاکستان کو کسی لحاظ سے بھی سوٹ نہیں کرتی کہ ہمارے بارڈر پہ. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے برادرانہ تعلقات ہو, نہ ہم جارحیت چاہتے ہیں کسی کے خلاف, نہ ہم کسی کو اپنے خلاف جارحیت ہونے دیں گے. اب اس میں یہ بار بار کہا جاتا ہے جی کہ کل میں بھی پرسوں اس بریفنگ میں تھا, تو کیانی صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جناب سپر پاور ہیں یا ہم اٹامک پاور ہیں اور ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو امریکہ بھی سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں گراؤنڈ اٹیک کرتے ہیں یا بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہم عراق یا افغانستان نہیں ہے, تو یہاں پہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے خلاف اگر اٹیک ہوگا تو ریزسٹ تو وہ کریں گے. تو دے ہیو ٹو تھنک اے فیو ٹائم بفور دے ڈو دیٹ. ٹھیک, ڈیفینیٹلی. فوج صاحب آپ پوری کی پوری سچویشن کو کیسے انالائز کر رہی ہیں, کنسیڈرنگ دی دونوں مہمانوں کی بات چیت بھی سنی, ہلری کلنٹن آئے, ان کا پاس کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریزنٹ ان کا وزٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. کچھ ایگریشن نظر آ رہی ہے آپ کو اس دفعہ امریکہ کی اپروچ میں؟ کچھ نہیں, وہ تو ان کا جو ٹون ہے ایگریسو وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور وہ آج سے نہیں کافی عرصے سے ہمارے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں یہ ایک فرق آیا کہ ہم بھی اب ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. اس سے پہلے میں آگے بڑھوں, میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب کی بات پر میں رسپانس دینا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ فارن پالیسی کو کنٹرول کر رہی ہے. ان کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے, کیونکہ جب یہاں پر حکومتیں اپنی میعاد نہیں مکمل کر پاتی ہیں اور وہ انسٹیبل رہتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی قوت تو اس چیز کو کنٹرول کرے گی. فارن پالیسی از سم تھنگ دیٹ گوز آن, اٹ کنٹینیوز. اس میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ہے کہ جی اس وقت حکومت کوئی اور ہے تو دوسری کوئی حکومت ہے, کنٹینیوٹی سے اس کو چلنا ہوتا ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے فوج کے پاس کمانڈ رہی, ان کی کنٹینیوٹی ہمیشہ رہی ہے, تو ان کے پاس سپیس تھا, انہوں نے اس سپیس کو آکیوپائی کر لیا ہے. آف لیٹلی جب سے محترم آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے تو ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. پہلا چینج یہ آیا ہے کہ اب ہم ریجنل کوآپریشن پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. دوسری بات تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ روس کے ساتھ قرابت داری کر رہے ہیں اور ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں آپشنز ہمارے سامنے اب کھلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ترکی کے ساتھ تعلقات اپنے مضبوط کیے ہیں, ہم نے ایران کے ساتھ بہت مضبوط کیے ہیں, ہم نے شری لنکا کے ساتھ کیے ہیں, ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم چائنا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہم تجارت کو اس علاقے میں کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں, اور تجارت بھی اس طرح ہو کہ جو پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہو اس کا ہب ہے پاکستان بنے. یہ ایکچولی اس کا فوکل پوائنٹ ہے اس پوری پالیسی کا, ریجن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا اور ریجن میں ٹریڈ کو فروغ دینا. تو یہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہے اور اسی پر ہم اپنی جگہ سٹینڈ لے رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں آرمی کو بھی اس بات کا کے اندر اپریسیشن پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے امپیکٹ کہاں جا رہے ہیں, کہاں تک جا رہے ہیں, اور اس کے ہمارے اوپر جو اکنامک امپلیکیشن وہ کس حد تک آگے جائیں گے. مجھے میم یہ بتائیے کہ اب رہی کہ ان کے آنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے. یہ یاد رکھیے کہ جب وہ آتی ہیں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, بہت خطرناک موڈ میں ہے, اب یہ کہیں گی یا وہ کہیں گی.
وہ آئیں گی اور جائیں گی, پاکستان اپنی جگہ رہے گا, اور ہم لوگوں کو, سب لوگوں کو چاہیے ایک پریگمیٹک اپروچ اس سلسلے میں رکھیں. اس سلسلے میں کوئی جنگوازم نہ کریں, کوئی ہم جنگ کے طبل نہ بجائیں, ہمیں احتیاط سے, آرام سے, میڈم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت میڈیا سے بھی بات کریں گی جیسے وہ کرتی ہیں اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے ہاں جو بھی فارن پالیسی کے انچارجز ہیں وہ اپنی اپنی لمیٹیشن سے واقف ہیں. میڈم ایک منٹ رہ گیا بریک میں, لیکن ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے, میں پوچھنا چاہوں گا بریک سے پہلے, از اٹ پاسبل کہ ایک وائز ڈیسیجن ہوتا؟ آج صبح امام نے ان کو ریسیو کیا, کوئی فارن منسٹر نہیں گئی یا فارن سیکرٹری صاحب بھی نہیں گئے, کوئی ورنہ تو ایسے بچ جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بھی ایک کوئی یہ بچ نہیں ہے, پہلے بھی یہی ہوا. آپ کے خیال میں کچھ شو کیا گیا؟ لاسٹ ٹائم بھی سغرائی گئی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, مئی میں جب وہ آئی ہیں, 2 مئی کے واقعے کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لائی ہیں, تب بھی سغرائی گئی تھی. اینڈ دس از اے ویری کلیئر میسج. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین دس. اٹ از اے ویری کلیئر دس از اے میسج کہ اوکے لوک یو نو یو دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو کپل آف مور کوسچنز فار یو میم. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. اس سے پہلے شاہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں, ایک کوئک سوال میڈم آپ سے اور بھی پوچھنا ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, حقانی نیٹ ورک کے اوپر آپریشن کی بات ہو رہی ہے, فوج نے تھوڑا سا, یہ ایک تاثر ہے کہ فوج نے ریلکٹنس تھوڑی سی شو کی ہے, اور اس کا بڑا کلیئر کٹ میسج بھی APC میں بھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دے دی کہ بھائی جان یہ یوں ہے اور یہ یوں ہی رہے گا. سو آپ بات کر رہے تھے کون فارن پالیسی لکھتے, کون اس چیپٹر میں نہیں جائیں گے. ڈو یو تھنک کہ آرمی کو بھی اب ماننا پڑے گا یہ پریشر ڈیولپ ٹیکٹکس ہوں گی امریکہ کی جانب سے پارلیمنٹ کے اوپر یا پریزیڈنٹ کے اوپر؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائنز ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, صدر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس واقعے کے فوراً بعد, جس میں انہوں نے, ملن صاحب نے جو بیان دیا اور جس قسم کے بیانات پھر وہاں امریکہ سے آتے رہے ہیں, اس پر انہوں نے یہ کہا تھا ٹاک ٹو آس ڈونٹ ٹاک ایٹ آس, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بارڈرز کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف, یعنی پاکستان میں اور افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہم ان کو ابینڈن نہیں کر سکتے, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. آپ آج ہیں, کل آپ یہاں نہیں ہوں گے, جب آپ نہیں ہوں گے ہمیں اس وقت کی طرف بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ یعنی کبھی پرانا وہ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ٹو بی ویری ایگزیکٹ 4 ماہ میں 100 کے قریب اہلکاروں کو مارا گیا. چترال میں صرف 37 اسکاؤٹس کے اوپر حملہ ہوا, آپ کو یاد ہے, ان کی طرف سے سارا اٹیکس ہوئے, سارا کچھ ہوا. ہمیں تو کہتے ہیں جی بارڈر سیکیور کرو ان ریسورسز کے ساتھ, خود ہی اپنی فورسز, چاہے ایساف کی فورسز ہوں, نیٹو کی فورسز ہوں, امریکن فورسز ہوں یا افغان فورسز ہوں, کوئی چیک پوائنٹ نہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یہ پھر یہ کس قسم کی ہٹ دھرمی ہے ان کی طرف سے جناب؟ ان کی طرف سے ہٹ دھرمی ہے, ہماری طرف سے غفلت ہے, نالیکی ہے, رانگ فارن پالیسی. اب ہم ریگولر فوج رکھنا شروع کر رہے ہیں جی اس بارڈر پہ, کل کا بیان ہے یہ. دیکھیں نا کہاں آج 10-11 سال کے بعد کہاں جناب مشرف صاحب نے تو یہ کہا تھا جناب کہ یہ آئے ہیں چلے جائیں گے, اور ابھی بھی اب کہا جا رہا ہے, آپ نے بھی کہا, اور خود امریکن کہتے ہیں ہم اس میں چلے جائیں گے, 2014 میں چلے جائیں گے. یہ کم از کم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی 2014 میں کسی نے نہیں جانا مطلب ہے. اور یہ بات تو جناب مشرف صاحب نے بھی کہی تھی اسی رات کو, جس رات انہوں نے پیغام لے کر اپنی پالیسی بدلی تھی اور الاؤ کیا تھا اور ان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا, اور افغانستان کو پہلے تورا بورا بنایا گیا, اور پھر وہاں پہ جو صورتحال ہوئی, اور وہاں پر اب نیٹو فورسز بھی بیٹھی ہیں اور بیٹھے بیٹھے اب بالکل ہمارے قریب آ گئی ہیں. کہاں یہ بارڈر ہمارا, آرمی مین تو نہیں ہوں, لیکن یہ ایک ہمارا یہ بارڈر جو تھا یہ ایک قسم کی سیفٹی ہمیں مہیا کرتا تھا, ایک قسم کا اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی. فاٹا آپ کا بفر زون تھا ایک بہت بڑا. ایگزیکٹلی, یہ تو مطلب اوپن باتیں ہیں نا, یہ کوئی بات تو نہیں ہے. تو اب کہاں ہندوستان کی وہ فوجیں جو جن کو ہم اس بارڈر پہ اب بنفسر بھی ادھر تو کریں گے ہی کریں گے, وہ ادھر بھی کریں گے. یہ ہے ہماری. یہاں میں کچھ انٹرونشن کرنا چاہوں گی, اس سے پہلے بھی آپ شاہ صاحب اس ریفرنس میں ہم بات کریں کہ آپ ان کی فورسز کو ٹرین کریں گے ادھر ہوں گے. انہوں نے بھی کہا, آپ نے بھی یہ بات کہی ہے
کہ اس علاقے میں اور افغانستان کے حوالے سے کہا گیا کہ انڈیا کا انفلوئنس میں اضافہ ہوگا. یہی کہا تھا نا, آپ نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا. میری اس سلسلے میں ایک کنٹینشن ہے. دیکھیے, ابھی حامد کرزئی صاحب انڈیا گئے تھے, انہوں نے کہا, ایک ان کا یہ جملہ ہے جو میں سمجھتی ہوں اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں ذرا اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمارا دوست ہے اور پاکستان ہمارا جڑواں بھائی ہے. دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. اس سے پہلے ہم نے کبھی اس قسم کی بات کبھی مجھے نہیں پتا. ہمیشہ کہتے ہیں نا بچوں کا ایک وہ شکایتی ٹٹولائی آدمی ہے, وہ ہندوستان میں بیٹھ کے ہمیں کنڈیم کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حملے پاکستان سے ہوتے ہیں. وہی جڑوں بھائی کا مجھے پتا لگ رہا ہے. I trust my Afghan brothers, they are my neighbors. But do you trust Afghan They are with President us. Hamid Karzai? They are with us and we have been with them for centuries. But he's So been we are the not going to troublemaker abandon for them. We Pakistan. are not going to abandon them. ابھی آپ نے And we سوال جو will کیا تھا میں جواب we وہی will رہ گیا. not abandon them. اچھا, ایک اور بات میں سوال بتانا چاہتی ہوں. ہم یہ بات جو ہے انڈیا کے انفلوئنس کی بات ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. پہلے اب سے 10 سال پہلے یہ کہا گیا کہ انڈیا نے تو افغانستان میں 20 کاؤنسلیٹ کھولے. میں افغانستان زیادہ تو نہیں گئی ہوں, ایک آدھ دفعہ گئی ہوں, لیکن جس قسم کا مجھے والہانہ ریسیپشن وہاں ملتا ہے. آپ کراچی سے ہیں, اچھا جی, کوئی مجھے بتاتا ہے کہ وہ طارق روڈ پہ کام کرتا تھا, کوئی مجھے بتاتا ہے وہ سہراب گوٹ پہ کام کرتا تھا. بچے اگر مجھے پڑھے لکھے مل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بیکن ہاؤس سے پڑھا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے پشاور میڈیکل کالج سے پڑھا, خیبر میڈیکل کالج سے پڑھا. سو وی ہیو گاٹ ویری we totally understand, we have got very strong historical roots and ties with them. لیکن وہ حامد کرزئی سر بندہ ٹھیک آدمی ہے. میں امریکن سٹوج ہے کیا ٹھیک ہے, یہ کیا غلط ہے؟ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, یعنی اس کو میں انڈیپینڈنٹ مانوں؟ وہ انڈیپینڈنٹ سابرن اسٹیٹ ہے کب افغانستان؟ آپ بتائیں. میں تو کچھ نہیں جواب دوں گا, لیکن میں ایک اپنی رائے رکھتا ہوں جس میں آپ کی بات سے میں اگری کروں گا. میں یہی یاد کر رہا ہوں کہ افغانستان از ناٹ تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ طالبان سے بات کریں گے؟ وہ تو اب کر ابھی یہی تو بات, ابھی ایگزیکٹلی یہ کوشچن میں لے کے آ رہا ہوں. یہ میں کی بات کر, ایک منٹ, جی جی جی, یہ کہ ہندوستان بڑا وہ اس لیے کہ آج کی جو سٹنگ ہماری پولیٹیکل پاور ہے وہ آج ہندوستان کو پسندیدہ کے پیچھے بھی لفظ ہے, موسٹ فیورٹ کنٹری. یہ تو آپ نے بھی دیا تھا بھائی جان, آپ بھول گئے ہیں. 1999 میں ایم ایف این اسٹیٹس آپ دے رہے تھے. ارے بھیا بھول گئے, اٹل بہاری واجپئی جب آئے تھے تو تم ہی ہے نا ایم ایف این اسٹیٹس دے رہے تھے, بھول گئے ہو. موسٹ فیورٹ اسٹیٹ کا, موسٹ فیورٹ نیشن کا جو ٹائٹل ہے سب سے پہلے آپ کے زمانے میں میاں نواز شریف نے پروپوز کیا تھا. آپ بھول گئے؟ شاہ صاحب ہم بہت ڈیویٹ ہو جائیں گے انڈیا کے. میں سر صاحب بات کر دیتی ہیں اور میں تو کرنٹ کی بات بات ہو رہی تھی طارق عظیم صاحب کی. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سر جو آپ کے طالبان کے جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, حقانی نیٹ ورک ہے, یہ ادر فیکشنز ہیں انڈر دی انفلوئنس آف ملا عمر, جن کے ساتھ بہت زیادہ جب کیانی صاحب نے بات کی نا, بات چیت کی, ان کے ساتھ گفتگو کی, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی, اس کو تمام میں کہوں گا جی جتنے بھی ہمارے مذہبی حلقے تھے انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا, اور خاص کر کے جو لوکل ٹرائبل بیلٹ کے لوگ تھے میرے جن سے بھی بات ہوئی انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ خیر خواہی اور صحیح نیت سے کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ڈو یو تھنک دس از دا وائبل سولوشن ناؤ؟ دیکھیے جی, ہمیں تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہے جس میں پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سب سے اہم ہمارے لیے. شارٹ ٹرم گین کے لیے ہم اپنا لانگ ٹرم لاس نہیں کر سکتے. ٹھیک, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود ہمیں کہتے ہیں جی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ آپ بات کریں, بات نہ کیجئے, آپ کے لنکس ہیں ان کو نکالیے, ان کے خلاف ایکشن کیجئے. خود وہ حقانی نیٹ ورک سے بات چیت کر رہے ہیں. ابھی آگے ہمیں تو پتہ بھی نہیں, بتایا بھی انہوں نے, نام ہمیں کانفیڈنس میں لیا. قطر میں اور ترکی میں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, خود ایڈمٹ کیا, ٹھیک ہے جی, خود انہوں نے بات چیت شروع کی. اب رہے گی بات حقانی صاحب کے. حقانی صاحب ملا عمر پہ بیعت کر چکے ہیں, ان کے بندے ہیں. اگر بات کرنی ہے تو ملا عمر بات جو کرے گا اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اگر ہمارے پرابلم ہے حقانی نیٹ ورک کی تو ہمیں بھی پرابلم ہے. ایک ان کو حقانی کی پرابلم ہے, ایک ہمیں بھی حقانی کی پرابلم ہے. ہماری پرابلم ہے کہ ہمارا حقانی واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہاں پہ بیٹھ کے حسین حقانی صاحب بجائے امریکہ کے مفاد کی بات کرنے کے ہمارے مفاد کی بات کریں تو ہماری حقانی نیٹ ورک کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے. ہماری ایک پرسپشن کی پرابلم ہے. ہم ملک میں بتانے میں قاصر رہے ہیں ساری دنیا کو کہ بھائی 2007 سے 147,000 بندہ ہمارے وہاں بھیجی.
ओवर 3000 हमारे बंदे वहां पे जो है शहीद हो चुके हैं। हमारे खुद ISI के 87 ऑफिसर जो उसमें शहीद हो चुके हैं। यानी कि ISI का कोई ऐसा हेडक्वार्टर आप मुझे बताइए जिसपे अटैक ना हो रहा हो। तो किस किस्म की ये कोलैबोरेशन, किस किस्म की फ्रेंडशिप है कि जिसको आप कह रहे हैं कि इसके दोस्त हैं उसके, उसी के आप हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं। एक 3 स्टार जनरल हमारा शहीद हुआ है, 2 हमारे 2 स्टार जनरल हलाक हुए हैं। तो अजीब किस्म की ये कॉर्पोरेशन है, अजीब किस्म, लेकिन हम दुनिया को नहीं बता सकते। ये हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हम एज अ मार्केटिंग मैनेजर्स या अपने आप को प्रोजेक्ट करने में हम बहुत नाकाम रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा कसूर हमारी एम्बेसी बिल्कुल नहीं कर सके। हमारे जी दुनिया में सबसे बड़ी रेशो जो है यानी कि 1 to 16, फॉर एवरी 16 जवान जो हम शहीद होते हैं एक अफसर साहब उसके शहीद होता है। हमारा हाईएस्ट रेशो हमारा। सबसे बड़ी जो बैटल हुई है हेलीकॉप्टर बैटल इन दिस रीजन, होल ऑफ एशिया रीजन, ये अभी रिसेंटली वहां पे हमारी आर्मी ने लड़ी है वहां पे। तो ये हालत है वहां पे, लेकिन दुनिया को बताने से कासर है। हमें कहा जाता है जी बड़ी एड हमें मिलती है। मैं आपको जरा बताना चाहूंगा, जरा 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। टोटल जो एड है हमारी, बड़ी लंबी बात होती है जी कैरी लुगर बिल की, आपको भी पता है, फौजिया साहब भी जानती है, शाह साहब भी जानते हैं। बड़ी बहस के बाद जी के बड़ी 1.5 बिलियन मिलेगा। एग्जैक्ट में आपको फिगर बता, 2 साल में हमें 3 बिलियन मिलना था जी। 3 बिलियन के अगेंस्ट टोटल हमें आया 6 लाख सिर्फ। इसके अलावा जो टोटल हमें मिला पिछले दौर में 6 लाख का मतलब 0.6 मिलियन। जी मैं आपको बता, मैं अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है जी। अब उसमें आप देखिए कि पिछले 5 जी 1.5 बिलियन हमें मिला जी 5 साल में आर्मी के लिए। इसके बाद टोटल हमने क्लेम किया करीबन 12 बिलियन CSF कोलिशन सपोर्ट फंड, जिसमें हमारा जो है वापस मिलना होता है। हमें जो चीज हमें खर्च करते हैं, पेट्रोल उनको देते हैं, उनकी जो भी सारे कुछ है वो डाल के हमें वापस आता है। जो उसमें से टोटल उन्होंने एग्री किया 8.6, मिला हमें अभी तक 7.6 है। अभी भी 1 बिलियन जो है आउटस्टैंडिंग है। यानी नहीं, टोटल जो है आपका, टोटल जो मिला है आपको जस्ट ओवर 10 बिलियन आपने रिसीव किया है पिछले 10 साल में। यानी कि 1 बिलियन ओवर रफली हर साल आपको मिलता है, ठीक है जी, जिसमें एक आपकी इकोनॉमिक एड भी इसमें शामिल है, जिसमें आपका जी ट्रेनिंग भी उसमें शामिल है, जो इन्होंने सर्विसेज वगैरह सब कुछ शामिल करके आपको टोटल है। हमारी इकोनॉमिक असिस्टेंस के बरक्स अब ले लें, अफगानिस्तान ले लें। अफगानिस्तान को 2010 में सिर्फ खाली उनको इकोनॉमिक सपोर्ट जो थी वो 2.2 बिलियन, यानी कि हमारे से दुगनी उनको सिर्फ खाली इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको मिली। उन्होंने अपने उनके आर्मी अगेंस्ट उन्होंने पे किया अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस फंड में 7.5 बिलियन उनको लास्ट ईयर दिया गया। हमें कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ 200 मिलियन मिला। 800 मिलियन और मिलना था। जब हमने उनके ट्रेनर निकाले तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया सारा। दीज आर एग्जैक्ट फिगर्स। यानी कि आप अंदाजा करें कि 1 बिलियन दे के आप हमें कमांड करना चाहते हैं, आप हमें बताना चाहते हैं कि हम किस वक्त कहां पे हमला कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। देखिए अब ये सर अभी क्योंकि ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं वापस आऊंगा, लास्ट हमारे पास सेशन होगा कि इज इट ऑल अबाउट मनी, इफ दे विल गिव अस मनी विल डू एवरीथिंग फॉर देम। विल जस्ट ए ब्रेक का इशारा, जस्ट एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम जी, वेलकम बैक। सर आप बात अपनी कंप्लीट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट। सर इज इट पॉसिबल सर, अगर 1 बिलियन की बात ही है, वो भी 900 मिलियन 800 मिलियन, कैन वी लिव विदाउट दैट काइंड ऑफ मनी सर? टैक्स मैं इसी बात इस पैसे के बगैर हम रह नहीं सकते, मर जाएंगे सर। 1 बिलियन देखें जी, 1 बिलियन का मतलब तकरीबन आज का रेट लगा लें तो 90 भी लगा लें डॉलर का रेट, तो इस 90 बिलियन, ठीक है जी, 90 बिलियन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 323 बिलियन जो है वो सिर्फ खाली FBR में लीकेज है। तो अगर आप उस लीकेज को रोक लें, उस करप्शन को, और जो हमारे अपने जाती फ्रॉड है वो 600 से भी ऊपर है, बहुत ज्यादा। अभी जो शौकत तरीन साहब, साल में आपकी इजाजत से 1 साल में 1 अरब रुपए के कर्जे बीबी की हुकूमत ने माफ किए हैं। जिसके कर्जे थे वो कैसे थे अपने अंदर मुल्क 1 साल। सर मुझे आपकी इजाजत से मैं इसको ये अब यह क्या कर रह सकते हैं? आंसर इज ऑफ कोर्स हम रह सकते हैं अगर अपनी हम मैनेजमेंट अपनी ठीक कर लें, अच्छे लोगों को अच्छी जगह पे लगाएं, करप्शन खत्म करें, बिल्कुल रह सकते हैं। और यही वजह है कि कल जब उन्होंने जो बात की, क्यानी साहब का मतलब ये नहीं था कि हम आप और पैसे दे दें तो फिर हम आपका काम करें, ये बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप जाके, होता ये है कि जब आप अमेरिकन पब्लिक को ये कहते हैं कि हम जो है बिलियंस पाकिस्तान को दे रहे हैं और उसके 2 बिलियन 200 बिलियंस, दैट्स द पॉइंट ना, उनको क्या पता? जी बिल्कुल, यानी कि 4 बिलियंस भी बिलियंस होता है और 40 बिलियंस भी बिलियन होता है।
اور 4 بلین اگر میں آپ کو دیتا ہوں 1 ہفتے میں تو بڑا پیسہ ہے، اگر 4 بلین میں آپ کو دیتا ہوں پیریڈ آف 40 ایئرس تو بڑا تھوڑی سی اماؤنٹ ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ دیکھیں نا، اب دیکھیں وہاں پہ جب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بات ہے جب پبلک کو آپ بتاتے ہیں کہ جب بلینز دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے آ کے بچوں کو یہ مارے، وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ کیوں لگ رہا ہے، ریزلٹس کیا مل رہے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہمیں اسی بلینز کا اگر ہم اپنی پروجیکشن ٹھیک کر سکیں تو ان کو ان کانٹیکس بتائیں کہ کتنا پیسہ ہمیں مل رہا ہے، 1 بلین ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں ہمارے سے، اور ہم کتنی جا کے ہماری قربانیاں ہیں. میں ایک مثال آپ کو چلوں، صرف خالی کوکا کولا کا ایڈورٹائزنگ بجٹ یو ایس اے میں صرف کوکا کولا ایک کمپنی کا $3 بلین ہے ہر سال کا. اب اس کو خیال رکھیں. جی میڈم، اب یہ مجھے بتائیے کہ میم ایک تو چیز کے جب ہم بات کرتے ہیں ہم غیرت مند قوم ہیں، ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں جناب، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ ہے، لیکن میم کوئی بھی ادارہ دیکھیں نا کہتے ہیں ادارے ملک کو مضبوط بناتے ہیں. ملک کیا ہوتا ہے ملک؟ تو میم ٹو بی ویری آنےسٹ، اب میں نام نہیں لوں گا پھر وقت آئے ہوگا آپ کی طرف، گورننس ہی بہتر کر رہے ہیں، چھوڑے امریکہ کو پیچھے، اندر سے نہ تگڑا کر لیں ملک کو، باہر سے چھوڑے کوئی ہمیں. جی بالکل، اندر سے ملک تگڑا ہو سکتا ہے اگر ہم سب لوگ آپس میں اختلاف کرنا چھوڑ دیں. انتشار کا جو ہم شکار ہوئے ہیں اس انتشاری سے ہم نکلیں. غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ کیری لوگر کی مد میں ہمیں کچھ نہیں ملا اب تک، ٹھیک ہے، ملے گا بھی نہیں غالباً. نہیں اس کو چھوڑ دیجیے نا. کیری لیگر بن رہا تھا تو ہم نے چیخیں ماری کہ یہ کیری لیگر. اٹ واز، دیکھیے امریکی قوم کے نمائندگان نے یہ طے کیا کہ پاکستانی قوم نے اتنی قربانی دی ہے تو ہم ان کے سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے. اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا. اگر کوئی $1.5 ارب ہمیں دے رہا ہے سالانہ اور جس کو ہمیں واپس نہیں کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو بنتا ہے نا. جو بھی پیسہ ملک میں آتا ہے وی شوڈ ویلکم اٹ. پہلی تو بات یہ ہے. اب رہی بات یو ایس ایڈ کی، دیکھیے ایڈ ہمیں زیادہ نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال جو وطن کارڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی یو ایس ایڈ نے اپنی کنٹریبیوشن کی تھی. وی شوڈ ایکنالج دس تھنگ. اب رہی بات اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی، دیکھیے اپنے پیروں پہ ہم اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلے صدر صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ سارا زور ہمارا اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط تاجر پیشہ قوم بن کے ثابت کریں اور یہاں پر تجارتی تعلقات کو ہم فروغ دیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. ہم ٹریڈ پہ زیادہ ایمفیسس دے رہے ہیں. میڈم ٹریڈ بھی تو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بولیں گے پھر کیا مان جائیں گے. ایک بات دوسری امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری ایفیشینٹ ٹیکسیشن سسٹم. ابھی اس ملک میں صرف 15-16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. سارا کا سارا جو آمدنی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہے. جب تک ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے ہیں اور تمام سیگمنٹس کو ٹیکسیشن میں ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آتے. 3.5-4 سال ہو گئے آپ کی اپنی سٹنگ. ایک ایم این اے نے مجھے کہا کہ کاش آپ ایف پی آر کے حالات دیکھیں تو خدا کی قسم ٹیکس دینا چھوڑ دیں گے. نہیں، میں اس طرح کی بات نہیں کروں گی. میں ایک ذمہ دار عورت ہوں اور ایک ذمہ دار شہری ہوں. میں اپنے کسی ادارے کی تذلیل اور توہین نہیں کروں گی. حالات آپ کے سامنے ایک منٹ کہنا ہے کمپلیٹ. ابھی بھی وہی ادارہ جو ہے وہ ہمیں 2600 ارب روپے کما کے تو دے رہا ہے نا. ابھی بھی ہم کیا کہتے ہیں ڈیفیسٹ میں ہیں. ارے بھائی کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے بات تو مکمل ہونے دیں. بات یہ کرو کہ جتنے ہمارے ایسے سیگمنٹ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اس کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. جب ہم نے ایک کوشش کی کہ جی ایس ٹی لگائی جائے تو یہی لوگ جو تھے تاجروں کے ساتھ مل کر انہوں نے انشور کیا کہ یہ ٹیکس نہ لگنے پائے. اور یہ یاد رکھیے اس وقت اس ملک میں جو ریٹیل سیکٹر ہے یعنی دکانداروں کا سیکٹر ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور اس کو ان لوگوں نے پروٹیکشن دی ہے. چلیں شاہ صاحب لاسٹ 2 منٹس ہم سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے. میم اس پہ ڈیفینیٹلی ایک شو کروں گا ٹیکسیشن کے اوپر انشاءاللہ آنے والے ویکس میں. جی یہ سر بات ٹیکس کو چھوڑے سر گرے ایریا بہت بڑی ایک لمبی کہانی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے اپوزیشن کی طرف سے؟ آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو ہونے کیا چاہیے؟ ہم مشورہ کیا دیں گے؟ منت بھی نہیں کریں گے کہ یہ کرپشن کو بند کریں جس نے تباہی پھیر دیا ہمارے ملک کی. اس طرف جاتے نہیں ہیں یہ اور دھڑا دھڑا. اور میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے 10 اداروں کے بارے میں، ان کے وزراء اندر ہے جیل میں. ہر ادارہ ان کا صبح کھڑا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے باہر
اور ملین اینڈ بلین کی لیکیج ہے. سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہماری سنانا شروع کر دیں اور آپ کی قصے سنانا شروع کر دیں. کیا آپ بات کرتے ہیں؟ اور ان کا ایک MNA جو ہے وہ آپ دیکھیں عورتوں کی طرح عورتوں کا سب سے بڑا ہم سب دیکھیں اور چلا گیا. آپ بتائیں آپ کے سامنے 7 ارب 8 دن کے لیے بجلی کہاں سے آ گئی؟ پھر چلی گئی ہے. پھر چلی گئی. 4 سال تک انہوں نے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا مطلب، اور 4 سال کے فوراً بعد 8 دن. شاہ صاحب اٹس اباؤٹ پیمنٹس، ان کو پیمنٹس کرنے ہیں. بات ہوئی ہے سب سے انشاءاللہ جی میں یہاں پہ لاسٹ 30 سیکنڈ میں جو چیز پوچھنی ہے کہ ہم نے جی 5 ٹریلین 5 کھرب روپے کے نئے قرضے لیے، 5 کھرب کے. سر آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ از اراؤنڈ $100 بلین. اور اس کے علاوہ اور 3 ارب ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل کمبائنڈ ٹوگیدر از اوور $100 بلین. پلیز فوزیہ 1 منٹ میں بات کرنے دیں. دیکھیں آپ شور پہ جا کے چلیں بات کریں. میں نے آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں پہ پہنچ گیا؟ وہ جو بات ارے بھائی کتنا ہے ابھی آپ کو؟ بات 5 ٹریلین قرضہ لیا جی نے 3.5 سال میں. 5 ٹریلین ٹوٹل 60 سال میں جو لیا گیا تھا وہ 5.8 ٹریلین تھا. انہوں نے آلموسٹ ایکول لے لیا 3.5 سال میں. اور 3 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے. کیا بات نئے بینکر آ گئے پھر سے بینک کے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. 3 ارب روپے کے نئے نوٹ ایوری ڈے چھاپ رہے ہیں. اب ڈیلی انفلیشن جو آئے گی کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے پیسہ، کہاں لگ رہا ہے؟ پرائیویٹ پاکٹ میں جا رہا ہے. سر اجازت دیں گے کیونکہ مجھے اب کہا جا رہا ہے کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر طارق عظیم صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دی شو اینڈ فوزی وہاب تھینک یو سو مچ اگین سیئنگ یو ان دی شو. اور آئی ہوپ کہ آئندہ بھی آپ آتی رہیں گی. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نہیں پارٹی نہیں جو مختلف پارٹیاں جی وی نیڈ ٹو ایڈریس آر ڈومیسٹک ایشوز، وی نیڈ ٹو ڈیفینیٹلی فوکس آن گڈ گورننس. یہ سب امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اور یہاں پہ اکرم ذکی صاحب کی ایک بات مجھے ہمیشہ بہت پسند ہے، ہمیشہ وہ بات کرتے میں کوٹ کروں گا کہ فارن پالیسی کچھ نہیں ہوتی، ایک ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی اندرونی پالیسی کی. اور میرے خیال میں جب تک ہم آپس میں ایک متحد ہو کر کے ایک ویژن، ایک ڈائریکشن اور ایک پراپر فوکس کے ساتھ اپنے ایشوز کو دل سے ایڈریس نہیں کریں گے نا، تو پھر ہیلری کلنٹن بھی آئے گی دبائے گی، ہولبرگ تو خیر مر گیا، دوسرا جو بندہ اس کی جگہ آ گیا گراسمین وہ بھی دبائے گا اور ہم دبتے جائیں گے. لیکن دیر از اے ٹائم، دیر از اے لمٹ، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد باؤنس بیک افیکٹ آتا ہے. آئی ہوپ کہ ہم لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے، تھوڑا سے تگڑے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، سلسلے خود ہی بہتر ہو جائیں گے. اینی وے جی لیٹس ہوپ کہ کل کے پروگرام میں کیا بات چیت ہوتی ہے ہیلری کلنٹن کے حوالے سے، کس قسم کی پریس کانفرنس آتی ہے، کیا ریزلٹس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کل ملیں گے پھر 8 بجے.